پیپلز پارٹی کے کارکنان استاد بخاری صاحب بیٹھے ہیں. یہ مرحومہ مغفورہ پارٹی ہے اور وہ بلاول نے ایک سندھ میں ایک مارچ کیا تھا کاروان بھٹو جی. یعنی اس مارچ کا مطلب تھا بیڈ روم سے اپنے گراج میں آنا. اور بعد میں ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہے کہ بہت سارے جتھوں لوگوں بیٹھے ہوئے تھے, عورتیں, بچے, بوڑھے, وہ کہہ رہے تھے ہمیں 2,000 پہ لائے تھے, وہ 2,000 نہیں دے رہے. تو پیپلز پارٹی جن حالات سے گزر رہی ہے اس وقت, جو اس کی کنڈیشن ہے وہ وینٹیلیٹر پہ کوما میں ہے, تو وہ یعنی اسٹرینتھ نہیں ہے, اس کا کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے. اور میاں صاحب کے پاس کی پارٹی میں ڈی این اے میں احتجاج نہیں, سڑکوں پہ ماریں کھانا نہیں, اور سڑکوں پہ علم بغاوت بلند کرنا. پیپلز پارٹی 18 سے اپنی اسٹریٹجی تو لے کر چل رہی ہے جلسوں کی. اب آپ بتا دیا کہ ان کے پاس لوگ نہیں, ان کے پاس جو سینٹرل پنجاب میں لوگ ہیں وہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ کریں. تو ان کو ایک کندھا چاہیے تھا ہمیشہ سے. ایک دور میں ایک دوسرے کا کندھا رکھتے تھے, جیسے ایک مرتبہ نواب نصر اللہ خان کا انہوں نے رکھا, بی بی نے ان کا رکھا, انہوں نے بی بی کا رکھا, مساق جمہوریت کر کے اور ڈیلیں کی. اب مولانا صاحب کا چاہیے. مولانا صاحب کے پاس کمیٹڈ ورکر ہیں, مدرسے ہیں, سارا کچھ ہے. تو مولانا صاحب کو وہ چاہیے تھے, مولانا صاحب کو فیسز چاہیے تاکہ یہ میری مذہبی اجتماع نہ لگے, کیونکہ وہ جھوٹ ثابت ہو چکا نا کہ یہ اسمبلی جعلی ہے, مینڈیٹ جعلی ہے, سارا کچھ جعلی ہے. مولانا صاحب کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اندر اور وہ لوگ بیٹھے ہوئے. پہلے 10 ہوتے تھے مولانا صاحب کے, پچھلے اس مرتبہ 9 تھے, خود باہر ہیں. مولانا صاحب کا جھوٹ ہو جائے کشمیر بیچا جا رہا ہے, مولانا صاحب کا جھوٹ ہو جائے اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے, مولانا صاحب کا جھوٹ ہو جائے عمران خان یہودی ایجنٹ ہے, مولانا صاحب کا جھوٹ ہے کہ یہ ختم نبوت یا اسلام کو کوئی خطرے میں ہے. تو مولانا صاحب کو کیا چاہیے اب؟ مولانا صاحب کو اب چاہیے پولیٹیکل فیسز. وہ ان کو وہ فیس اسٹیج پہ بلاول کا ایک ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ آنا ضروری ہے. اسٹیج پہ نواز شریف ہفتے میں ایک مرتبہ آنا ضروری ہے. مطلب آپ نہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ اسلام آباد میں آ کے تو مسلم لیگ نون کے لوگ بیٹھ جائیں, کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے. ایک دن بیٹھیں گے, 2 دن بیٹھے چلے. ان کو فیسز چاہیے. ان کو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت لمبا پھر دھرنا چلے گا؟ نہیں, ابھی تو بہت لمبا, وہ یہ بہت پہلے کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو نا انصار عباسی صاحب نے کہا کہ جیسے عمران خان صاحب کیا فرمایا کرتے, 2 بیان. عمران خان صاحب فرماتے تھے جعلی مینڈیٹ سے 3 اگست 2014 جعلی مینڈیٹ سے بنی حکومت کا وقت ختم, گرفتاریاں ہو سکتی ہیں, پارٹی کی متبادل قیادت تیار ہے. یہ سیم مولانا آج فرما رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور شہباز شریف کے پیغامات آ رہے ہیں 1 اگست 2014, نو ڈیل, آزادی مارچ پر گولی چلی تو پہلی سینے پہ کھاؤں گا. یہ عمران خان صاحب. جدہ واشنگٹن پاکستانی سیاست سے دور رہیں, آج مولانا صاحب وہ کر رہے ہیں. اچھا تو پھر مجھے کچھ ہوا تو نواز شریف کا ذمہ دار ہوگا. مولانا صاحب بھی ہمیں منانے کا وقت گزر گیا. یہ 7 اگست 2014 کے عمران خان وزیر اعظم سے استعفیٰ لینے آ رہا ہوں. یہ 13 اگست 2014. 17 اگست کو سونامی وزیر اعظم ہاؤس آ رہا ہے. 28 ستمبر 2014 کو حکومت ہر شہر سے حملہ کریں گے ہم نواز شریف پر. اور بیانات وہی ہیں, صرف اور صرف فیسز آپ کو تبدیل نظر آ رہے ہیں. مولانا صاحب کا اور وہ بخاری صاحب سے جب واپس آئیں گے مولانا صاحب کا اور نواز شریف کے بیانات 2 سناؤں گا. بالکل سنائیے گا. سلیم بخاری صاحب, یہ جو بخاری صاحب نے میرے ذمہ ایک ڈیوٹی لگائی تھی, میں نے کہا تھا کہ آوازیں وہی ہیں, یعنی گفتگو وہی ہے, چہرے بدل گئے, شکلیں چینج ہو گئی ہیں. بخاری صاحب نے مجھے کہا کہ پتہ کرو کہ اسکرپٹ بھی انہی کی ہے کہ نہیں. تو بخاری صاحب میں باقامی ہوش و حواس میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے بڑی تحقیق کی ہے. میری تحقیق کے مطابق مولانا صاحب کے پاس اسکرپٹ کسی کا نہیں ہے. مولانا صاحب کے پاس چلیں اسکرپٹ نہیں ہے. کردگی اتنی متاثر کن نہ ہو, جہاں پر اکانومی نہ سنبھل رہی ہو, جہاں پر آپ کی گورننس جس کا ذکر انصار عباسی صاحب نے کیا, تو وہاں پہ تو ان چیزوں سے, اپوزیشن کے احتجاجوں سے, لاک ڈاؤن سے, دھرنوں سے بچ کے رہنا چاہیے تھا. بڑا دل کرتے پولیٹیکلی انگیج ہی کر لیتے, جس طرح میں نے عباسی صاحب سے بھی سوال کیا تھا. وہ ضد اور غصہ جو کہہ رہے ہیں, کیوں نہیں چھوڑ رہے پھر وزیر اعظم صاحب؟ نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. معیشت اللہ کا شکر ہے کہ کوئی چند دنوں سے کوئی بری خبر نہیں سنی. تو ابھی یہ دھرنا آئے گا تو کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ یہ ہے. دوسری بات ہے جو 1 سال سے حکومت کی جیٹ لاگ جاری ہے, حکومت کی دھمال جاری ہے, اور اپوزیشن کو جو حال پڑے ہوئے ہیں, حال نہیں ہوتا وہ بندہ مراقبے میں چلا جاتا ہے وہ سر پہ کر کے, وہ جو اقتدار چھن جانے کا. حکومت کو اپنے اندر کوئی خامی نظر نہیں آ رہی, اپوزیشن کو اپنے ان میں کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی, اور حکومت کے قصیدوں میں لگی, اپوزیشن کو ہجوز ایک ہوتا ہے, جو ہجو جانتی ہیں آپ اردو کا, یعنی وہ جو طنز سے فرصت نہیں. اور عوام کی زندگیاں مرثیہ اور نوئے بن گئی ہیں. پاکستان میں گنتی کے چند نارمل پیٹ رہ گئے ہیں. کچھ کو راج نے بے حساب موٹا کر دیا, کچھ کو بھوکوں نے تباہی پھیر دی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. اگر آپ ہر شاخ پہ بزدار بٹھائیں گے, آپ دیکھیں مصباح الحق
دنیا کی گیم کدھر جا رہی, T20 پہ T10 پہ پہنچی, وہ ٹک ٹک کو سارے عہدے دے دیں, کپتان بھی بنا دو, MD بھی لگا دو, چیئرمین بھی بنا دو, جان چھوڑو. وسیم اکرم پلس ہے میرا, وسیم اکرم ہے, وسیم اکرم ہم کہیں نظر ہی, جوید میاں کہیں نظر, محسن حسن کہیں نظر, یہ ایک چیز کا ہے. اچھا اب آ جائیں نواز شریف صاحب کے 4-5 بیان. کل لانگ مارچ نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے, کل لانگ مارچ وہ کہا کرتے تھے دھرنوں کے ذریعے, لانگ مارچ دھرنوں کے حکومت کو فارغ کرنے والوں پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. ایک تو یہ آرٹیکل بڑا عجیب و غریب ہے. یہ تو آج جس پہ جی چاہتا ہے, آج نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے جس کو محبت ہے وہ مولانا کے ساتھ جائے, لانگ مارچ کرے, دھرنے کرے. کل نواز شریف صاحب کہتے تھے لانگ مارچ دھرنوں سے ملکی معیشت تباہی ہوتی ہے, اور یہ ملکی معیشت جب تباہ ہوتی ہے یہ ملک دشمنی ہوتی ہے. آج عمران خان صاحب کے بیان ہیں وہ دونوں, آج نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں, کر دیں بیان وہی لگا دیں. آج نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان سے محبت ہے تو مولانا کا ساتھ دو. کل نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے پاکستان سے دشمنی تھی اس ٹائم پہ. ہاں کل نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ دھاندلی کا ثبوت ہے تو لاؤ, جو آج یہ کہہ رہے ہیں, اور سب کچھ پارلیمنٹ میں لاؤ. آج کہہ رہے ہیں کوئی ثبوت نہیں, جہنم میں جائیں ثبوت, نہ ہم نے دینے ہیں نہ کچھ کرنا ہے, یہ جعلی ہے, سب کچھ ہے, سڑکوں پر مولانا صاحب کیا ہو. اور کل تھا 18 وزراء اعظم کو نکال دیا, یہ رویا کرتے تھے 18 وزراء اعظم کو نکال دیا, اتنا پیڈا منہ, ایک عجیب و غریب قیمتی سی اینک, چمکتا منہ, پرویز رشید صاحب ادھر, مشاہد حسین ادھر, ایک لوٹا ادھر کمیٹڈ ادھر, درمیان میں 18 وزراء اعظم کو مدت پوری نہیں کر, حالانکہ 3 کو خود نکالا تھا. آج 19ویں کو مدت پوری نہیں کرنے دے رہے, کہتے نکل جاؤ, کوئی نہیں بس 1 سال تیرے, تو نکل جا. کل ہر سڑک, ہر گلی, ہر محلے, ہر چوک پر مجھے کیوں نکالا, بھائی مجھے کیوں نکالا, یہ تھا. اور آج ہے اسے بھی نکال دو, اسے بھی نکال دو. اور آخری ہے, کل غداری کے فتوے جرم تھے, کل مذہبی کارڈ جرم تھا, آج سب جائز ہے, مولانا کا صاحب ساتھ دو. کل میں اصولی سیاست کر رہا تھا, نظریاتی سیاست کر رہا, آج شہباز شریف نے گولی مارو, حسین اشتیاری حسین جو ہے وہ میرا ترجمان ہوگا, صفدر میرا ترجمان ہوگا, اور یہ آج کوئی اصول نہیں ہے. عمران خان کو نکالے, کیپٹن صفدر کو جو نام لیے بغیر شٹ اپ, اچھا یہ بھی نہیں, ان کی بھی بڑی خوبصورتی ہے. نواز شریف انقلابی ایک گھر میں, شہباز شریف مفاہمتی, مریم لبرل فیس, روشن خیال, کیپٹن صفدر مذہبی, یہ ساری 4 فلمیں, ایک سینی پیکس نہیں ہوتا بڑا, اس میں 4 فلمیں چل رہی ہیں, کچی ٹاکی رنگین پنجابی فلم, ایک ٹکٹ ہے 4, یہ 4 سنو اپنے گھر میں ہی بانٹی جا رہے ہیں, اپنے گھر میں بانٹی جا رہے ہیں. تو یہ اور اب بابے جو ہیں پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور چلی جا رہے ہیں اور چلی جا رہے ہیں, تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. کل جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے آج نواز شریف کہہ رہے ہیں, آج نواز عمران خان جو کل نواز شریف کہہ رہے تھے, اور ہماری دائروں میں مینڈک گھوم رہے ہیں. اور یہاں پہ نو اسکرپٹ دس ٹائم, نہیں بالکل بھی نہیں, میں بالکل پکی بات بتا رہا ہوں کہ بالکل بھی کوئی سکرپٹ نہیں. نمبر 1 صرف اور صرف مولانا صاحب کا اسمبلی سے باہر ہونا ہی وجہ بن گیا, اقتدار سے باہر ہیں, اور عمران خان سے سخت نفرت ہے. یہ پرسنل بھی تو ہو گیا نا, وہ یہودی اور یہاں پہ مولانا ڈیزل کے نعرے, دونوں نے حصہ ڈالا. لیکن اس سے پہلے جناب محترم استاد مکرم سلیم بخاری صاحب کا میں ذکر, پہلے انہوں نے اسی انداز میں وہ بھی پہلے نہیں وہ تو میرا, وہ تو دیکھیں نا, وہ پہلی بات تو یہ کہ اس میں بھی فنکاری میں بھی یہ ہمارے استاد ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. میں تو اس میں بھی ان کو استاد مانتا ہوں, ہر طبقے میں, ہر چیز میں انہوں نے مجھے فنکار کا, استاد ایک فنکار کو کہے, جب 84 گھرانے کا کوئی بچہ پڑھ جاتا ہے نا, 84 گھرانے کا کوئی بچہ پڑھ جائے, استاد اس کے سر پہ پگڑی رکھتا ہے کہ جا تو فنکار ہو گیا, تو یہ میرے لیے آنر کی بات ہے. اگر کوئی اور اس میں, دوسری بات یہ جو ہو گئی وہ پھر دستار بندی باقاعدہ, دوسری بات مجھے کیوں نکالا, اور یہ 19 وزیر اعظموں کو, اس پہ میرا یہ بنتا تھا رونا. یعنی جس طرح نواز شریف نے روئے, جس طرح انہوں نے آنسو بہائے, آواز بیٹھی تھی, جیلم کا آپ نے جلسہ سنا, مجھے کیوں نکالا, یعنی وہ آپ نے سنا وہ یاد ہے. اور عمران خان پہ سب تو ہم 1 سال ہو گئے, اب تو ہم کر کے ہر شاخ پہ بزدار بٹھا رکھا ہے, رائٹ پیپل فار رائٹ جاب نہیں, ہمیں غریب رل گیا ہے, مہنگائی ہو گئی ہے, بے روزگاری ہو گئی. اور بخاری صاحب کی اطلاع کے لیے عرض آج میں بتا رہا ہوں, پہلے کبھی نہیں بتایا تھا, کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ وزیر اعظم صاحب کے پاس گئیں, انہوں نے کہا کہ یہ 2-3 لوگوں نے مجھے, وزیروں نے بتایا کہ ارشاد بھٹی, ارشد شریف اور عارف حمید بھٹی ہماری لائن بدل گئے ہیں. میں حیران ہوا اس دن یہ سن کے, مجھے یہ نہیں ہوا, مجھے خوشی ہوئی کہ ہم حکومت کے, حکومت جرنلسٹ ہوتے ہی حکومت کے خلاف ہے, لیکن یہ نہیں کہ بغض ہونا چاہیے. لیکن مجھے حیران ہوئی کہ میں عمران خان کی لائن, ہم تو عمران خان کے خوابوں کے ساتھ, آج بھی میرا یہ بلیو ہے, آج بھی میرا یہ بلیو ہے کہ یہ ان سارے جو گند میں نا, اس سارے گند میں, ان سارے جیرے بلیڈوں میں, سلطانہ ڈاکو میں, ہی از دا اونلی ون کے جو ابھی تک بہتر نیت ہے, لیکن جو ٹیم ہے وہ نہیں. اچھا پھر جب فردوس عاشق اوان صاحبہ زرداری صاحب کی لائن لے رہی تھی, اس وقت ہم ان لائن کے
خلاف تھے. جب وہ کیبنٹ میں بیٹھ کے رو رہی تھی اس وقت ہم لگے ہوئے تھے کہ اسٹیٹس کو بدلنا چاہیے. دوسری بات ہے کہ یہ معاشرہ اس میں نیچے سے اوپر تک عمران خان صاحب کا کوئی شک نہیں, سال میں جو ہمیں توقعات تھیں وعدے تھے پورے نہیں ہوئے, لیکن کیسے یہ نیچے والے بدلنے چاہتے, کوئی مجھے نیچے بتائے, کوئی ایک بندہ بدلا ہے. بھٹی صاحب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو بات اتنی ہائپ کریٹ کی, 100 دن میں یہ ہو جائے گا, آئیں گے یہ ہو جائے گا, معاشی ٹیم بنائی تھی, وہ معیشت کی اگر نہیں سمجھ تھی تو وہ بائیں تو کرتے تھے نا, وہ تمام چیزیں جو اسد عمر صاحب ان کو سیل کرتے تھے. تو بھائی اتنا کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جب پتہ ہے اقتدار میں آنا ہے تو ہوم ورک ہوتا ہے. یہ ملک چلانا, ملک سنبھالنا اتنا آسان کام ہے جو نواز شریف پہ بیٹھ کے تنقید کرتے تھے. دو چیزیں ہیں نا, رائٹ پیپل فار رائٹ جاب. نمبر 2 تیاری نہیں تھی, اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. تیاری آپ سے شروع کرتے ہیں. ہم حکومت کی جو پرفارمنس کی بات کر رہے تھے, کوئی 2 اچھی چیزیں اگر آپ کی نظر میں کی ہوں اس حکومت نے؟ جی 2 چیزیں میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سٹارٹ ہوا تھا یہاں سے کہ رزاق داؤد صاحب نے کہا کہ جتنے بھی سی پیک کے منصوبے ہیں ان کے اوپر ہماری ریزرویشنز ہیں. اسد عمر نے کہا کہ ہم تو ان کو ریوزٹ کریں گے, اور اس کے بعد جو ہوا سلو ڈاؤن کا معاملہ وہ دیکھا آپ نے. لیکن اب عمران خان نے ملک کے انٹرسٹ میں حقیقت حال کا جائزہ لے کے امریکہ سے سبق سیکھ کے بالکل مناسب اقدام کیا ہے کہ وہ مائل ہوئے ہیں واپس چائنا کی طرف, اور آپ دیکھیے گا کہ اس کے کتنے پازیٹیو فوائد جلد ہمارے سامنے آتے ہیں. دوسری بات, ہماری پوری تاریخ میں لیاقت علی خان تک کی لیڈرشپ کو چھوڑ کے اس کے بعد کشمیر کا معاملہ اتنی قوت کے ساتھ کسی لیڈر کو توفیق نہیں اٹھانے کی ہوئی جتنی انہوں نے اٹھائی. اور خاص طور سے مودی کے بارے میں جو فیشسٹ کے RSS کے جو یہ الفاظ استعمال کیے ہیں, آپ کو میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ اس کی اتنی پذیرائی ہے عوام میں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اس کا, کہ کشمیر کا مقدمہ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے لڑا. عباسی صاحب 2 چیزیں آپ کی نظر میں دیکھیں. پہلے بخاری صاحب واقعی میں میرے استاد ہیں, میرے سینئر رہے ہیں. یہ تو مجھے نہیں پتا ان کے ساتھ کام کیا, میں نے ان کے ساتھ کام کیا, سیکھا ان سے. جو بخاری صاحب نے کہا انڈورسنگ آن بوتھ پوائنٹس, 2 چیزیں جو اچھی, ایک تو واقعی بہت اچھی تھی جو پرائم منسٹر صاحب کی جو UN میں اسپیچ تھی, ایک مسلمان کی اسپیچ, جو الفاظ تھے سب کچھ پوری دنیا کے سامنے, ایک تو وہ بہت ایکسٹراڈنری. دوسرا تھوڑا سا لائٹر میں وین میں بات کروں گا. دوسری جو چیز ان کی پازیٹیو ہے وہ لنگر خانے والی بات ہے. چونکہ جس قسم کی معیشت کا حال انہوں نے کر دیا ہے, تمام کاروباری لوگوں کے کاروبار ٹھپ کر دیے ہیں, اور غربت کی طرف لوگوں کو بے روزگاری بہت زیادہ ہو گئی ہے. سو ہمیں اس ملک میں ہمیں اب لنگر خانوں کی ہی ضرورت پڑے گی, اور یہی وہ پالیسی, واحد پالیسی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ جو افیکٹو ہوگی اور جس کے مطلب جو ریزلٹ اورینٹڈ ہوگی. بیکاز سب جب کاروبار ٹھپ ہوں گے تو لوگ لنگر خانے میں ہی جائیں گے. So this is called vision. بھٹی صاحب پہلی میں سول ملٹری ریلیشن کمال کے ہیں ہمارے, ہم لڑ کے گھر میں ہی مر گئے تھے. نمبر 1 سول ملٹری ریلیشن. نمبر 2 فارن پالیسی کمال کی. میں نے اپنی زندگی میں ایسی فارن پالیسی نہیں, کرتارپور سے وائٹ ہاؤس تک, اور ابھی نندن رہائی سے یہ جو UNO کی اسپیچ تک. اور تیسری بات ہے جو کشمیر کا مقدمہ عمران خان نے لڑا ہے. میں آج پھر ایک مرتبہ پھر چیلنج کرتا ہوں. مولانا صاحب 10 سال کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں. 10 سال مجھے وہ ان کی تقریریں نکالیں, ان میں سے کشمیر نکالیں. 26 منٹ وہ کشمیر پر بول گئے تو جو سزا دیں. نمبر 2 10 سال رہے, 5 سال پیپلز پارٹی, 5 سال نون لیگ. ان کے 10 مرتبہ لوگ گئے UNO میں, ان کی 10 سالہ تقریریں UNO کی نکالیں, اس میں سے کشمیر نکالیں. 26 منٹ نہیں. جو بھی کہا فارن پالیسی کا, اس پہ بھی آج تنقید کر رہے تھے لوگ کہ بھائی گھر کے اندر ڈینگی ہے, کشمیر میں دیکھیں وہاں پہ لوگوں کا کیا حال ہے, بارڈر پہ گولیاں چل رہی ہیں, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب اور ایران کی صلح کرانے جا رہے ہیں. یہ ہیں بے شناخت لوگ, جیرے بلیڈ. آپ نواز شریف صاحب کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا نا, پینٹ ہاؤس بیری قزاق ڈیلی میل. زرداری صاحب کے بارے میں لکھا تھا کہ ان سے ہاتھ میں لانے کے بعد گھڑی اور انگلی دیکھ لیجئے گا کہ وہ سلامت ہے کہ نہیں, اور ان کے سرے محل, اور ان کی چھوڑیں آٹا گندی ہلدی کیوں ہوئے. اچھا عمران خان اس طرح بیٹھا ہوا تھا تو اس کو تو سیدھا ہو کے بیٹھنا چاہیے تھا. وہ خود یعنی خدا کا خوف کرے, جو UNO کی یہ سپیچ ہے, میں نے بھٹو صاحب کی سپیچ وہ 2 کلپ سنے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد یعنی میں نے نہیں دیکھا ہوا ان کو سپیچ کرتے. لیکن یہ پہلی تقریر تھی کہ جس میں کمال تقریروں نے کی تھی پوری دنیا میں. اچھا جو ہمارے دشمن ہیں, وہ سینیٹرز جو آئے ہیں, وہ اس مرتبہ جو ملے ہیں, اس کل DGI کے پاس ہم گئے تو وہ سینیٹرز ان کو ملے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے کمال کی تقریر کی ہے. اسلامو فوبیا پہ کیا بولے ہیں. مذہب اسلام ایک ہوتا ہے, اسلام ایک ہوتا ہے, کوئی اعتدال پسند اسلام نہیں, کوئی وہ دہشت گرد اسلام نہیں. اسلام ایک ہے, اللہ ایک ہے, رسول ہے. اور اگر آپ 8
امریکی قید ہوتے مقبوضہ وادی میں آپ کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ جس طرح 80 لاکھ یہ جانور ہوتے کیا، اور سب سے بڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا میرے پاس کیونکہ ٹائم تھوڑا آخری سوال عباسی صاحب، یہ جو جس دھرنے کی یا جس احتجاج کی ہم بات کریں، حکومت کیا کرے کہ یہ جتنا نقصان ایکسپیکٹڈ ہے، جتنی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ اور جو پرفارمنس ہے اس کے بعد، کہ تھوڑا سا وہ کم ہو جائے، تھوڑا سا زائل ہو جائے راہوں میں دھرنے، گاؤں میں ڈینگی چھوڑ دیں. میرا خیال ہے کہ دس از ٹو لیٹ فار دا گورنمنٹ ٹو ڈو اینی تھنگ، لیکن ابھی بھی کچھ کر سکتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کو بٹھا کے بلانا چاہیے، اپوزیشن والوں کو بٹھائیں اور بیٹھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.